تو ویلکم بیک ہوگا ناظرین. تو آج ہم آپ کے لیے ایک بہت بڑی نیوز لے کر آئے ہیں جس میں شیر افضل مروت اور انتظار پنجوتھا کے ایک بہت بڑی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، جس میں وہ ایک دوسرے کو ڈیبیٹ میں کہہ رہے ہیں جو چیزیں وہ آپ ہمارے ساتھ اینڈ تک رہیے گا. انشاءاللہ جو بھی چیزیں ہوں گی وہ آپ کو ویڈیو میں ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. تو ہمارے ساتھ اینڈ تک رہیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی نیوز آپ تک پہنچتی رہے. بھی اسی حالت پہ اپوزیشن پہ آپ نے ٹویٹ بھی کیا کہ جی کیا نو مور پولیٹیشنز ان روبز، یہ آپ نے کہا؟ میں نے تو کہا تھا گڈ بائی پولیٹیشنز ان روبز. ہاں یہ کہا تو یہ مور اور لیس سیم ہی بات ہے نا. یہ میری اپنی ایک تھوڑا اس کی وضاحت کرے کیونکہ بے شک آپ کی اپنی ہوگی بٹ اٹ پرٹینز ٹو اے نیشنل میٹر نا. 27ویں ترمیم تو قومی نوعیت کی ترمیم ہے، کوئی گھریلو ترمیم تو نہیں ہے نا. 27ویں ہاں یہ میں کچھ اور طرح سے بات کر رہا ہوں نا کہ پولیٹیشن ان روبز جو ہے وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جج کے لبادے میں سیاستدان، یہی بات ہے نا. تو 27ویں آئینی ترمیم کے اندر تو کسی جج کو نہیں کہا گیا کہ وہ چلا جائے. یہ تو ان جج صاحبان کی بالکل اپنی مرضی اور منشا تھی جس کے تحت انہوں نے کہا کہ ہم استعفیٰ دے رہے ہیں، اور وہ ان کا ذاتی فعل ہے، وہ کریں نہ کریں. لیکن مجھے ایک یہ بات بتا دیجئے کہ کیا پارلیمنٹ کو انکمپلیٹ رکھا جا سکتا ہے؟ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسٹے آرڈر کے ذریعے پارلیمنٹ انکمپلیٹ کر دی گئی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بغیر ججز کی اکٹھ ہوئے اور کسی ہیئرنگ کے اچانک سے خفیہ طور کے اوپر وضاحتیں بھی آئیں جو کہ ایک پولیٹیکل نیریٹو رکھتی ہیں. اور جب اس کی انکوائری کی گئی تو پتہ لگا کہ جناب وہاں پہ تو سپریم کورٹ کے کسی کمرے کے اندر کسی آن لائن کہیں کوئی اجلاس نہیں ہوا، اور بغیر ججز کے یہ جانتے ہیں کہ اپلوڈ کرنے سے پہلے جو اوریجنل فائل ہے جس کے اوپر دستخط ہوتے ہیں تمام جج صاحبان کے، وہ سبمٹ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ اپلوڈ ہوتی ہے. تو ججز کے دستخط نہیں ہے اور وہ اپلوڈ ہو رہی ہے اور وہ وضاحتیں آ رہی ہیں جس کے اندر اوریجنل جو ججمنٹ ہے اس کو بھی امینڈ اور چینج کیا. یہ آپ تھوڑی کلیئرٹی ناظرین کے لیے آپ مخصوص نشستوں والے، میں مخصوص نشستوں اس کیس کی آپ بات کریں. ٹھیک ہے. اور پھر جو میں سمپل یہ جو فیکٹس ہیں یہ عدالت کے ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں. میڈیا کو لیک نہیں جاری کی گئی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر، اس پہ انکوائری ہوئی بھی ہے اسی سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی ہے، اسی فیصلے کا حصہ ہیں یہ ساری چیزیں. تو مجھے نہیں یہ سمجھ آتا کہ ایک جج جو ہے اس کو ایسی کون سی جلدی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اس طرح کی جاری کرے وضاحتیں. کیوں؟ اچھا جب یہی جج پہلے فیصلے دیتے تھے کہ نواز شریف صاحب 5 ہفتوں کے لیے چلے جائیں، بیمار ہیں، ان کو اجازت ہے لنڈن جانے کی، یا پیکا آرڈیننس جو کہ پی ٹی آئی دور میں آیا جب یہی جج صاحبان اس کو اڑا دیتے تھے، اور جب یہی جج صاحبان جو ہیں وہ 2022 کے نو کانفیڈنس موشن کے ٹائم پر عدالتیں بھی کھولتے تھے اور اس کی ایک حمایت بھی کرتے تھے کہ یہ ایک ڈیموکریٹک یا ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے، اس کو آپ نہیں روک سکتے، تو یہی جج صاحبان اچھے بھی تھے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ برے جج صاحبان ہیں؟ میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے. یہ وکیل ہیں، یہ بھی وکیل ہیں. مجھے بتا دیں کہ آئین اور قانون میں 185(3) کی جو اپلیٹ جورسڈکشن ہے اس میں 184(3) کی جورسڈکشن ایکسرسائز کی جا سکتی ہے. جواب ہے میں تو صرف سوال ہی کر سکتا ہوں. 184(3) جو ہیں وہ تو ایک تب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں نا جب عوامی انٹرسٹ کا ایک پوری ملک کی سطح پہ ایک ایسی نوعیت کا مسئلہ ہو جو ایٹ لارج پبلک رائٹس کو انوالو کرتا ہو. نہیں دو جورسڈکشنز کو اکٹھا کر کے آپ سن سکتے ہیں. مجھے بتا دینا سپریم کورٹ کی جو ایک جورسڈکشن ہے نا ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس، اس کے تحت بعض اوقات یہ ساری جورسڈکشنوں کو ایملگمیٹ کر لیتے ہیں، اور بعض فیصلے ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم 187 کی جورسڈکشن، 185(3) کی جورسڈکشن، 184 اور وہ تمام انیبلنگ پاور کے بلبوتے پہ ہم مکمل انصاف کر سکتے ہیں. میرے ایک اس ڈیبیٹ کو دلچسپ بنانے کے لیے ایک سوال ہے. بڑے مستند نام ہے صدیقی صاحب، دہائیوں سے سپریم کورٹ کو کور کر رہے ہیں. انہوں نے جو ٹویٹ کیا رابس پولیٹیشین کا، میرا صرف اتنا سا سوال ہے کہ منصور علی شاہ صاحب یا اور یہ ٹرم جو ہے یہ جناب عطر من اللہ صاحب نے اپنی ججمنٹ کے اندر استعمال کی ہوئی ہے. اچھا میں ان دونوں جج صاحبان یہ تو مجھ سے کافی زیادہ عرصہ ان کو دیکھتے آئے ہیں، لیکن جب سے عطر من اللہ صاحب جج بنے ہیں اس وقت سے میں تقریباً
اس کے سامنے پیش ہوتا آیا ہوں، منصور علی شاہ صاحب کے سامنے پیش ہوتا آیا ہوں. میرا صرف یہ سوال ہے کہ جتنے بھی یہ سیاسی اور کانسٹیٹیوشنل ججمنٹس بالخصوص ان 2 جج صاحبان سے ریلیٹڈ ہیں، کون سے وہ فیصلے متنازع ہیں جس پہ ہم ان پہ انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ کوئی اگر صدیقی صاحب چونکہ کورٹ رپورٹنگ کرتے آئے ہیں تو ان کے نوٹس میں ہوگا. میں نے بتا دیا علاوہ اس کے. اچھا، اس کے علاوہ اور کون سے نشستوں والا فیصلہ آپ کو بھی لگتا ہے متنازع ہے جو آپ کہہ رہے ہیں علاوہ اس کے؟ اب سے دیکھیں، نہیں اس کا میں ایکسپلین کرتا ہوں، لیکن کوئی دوسرا فیصلہ بتا دیں کہ ان جج صاحبان نے کوئی سیاسی کوئی فیورٹزم کیا ہے. اختیار ولی صاحب کو بھی میں ذرا اس سے پوچھ لوں، ان سے ظاہر ہے ابھی پنجوتا صاحب سے بھی یہی والا مدعا اٹھانا ہے، بٹ اختیار صاحب یہ بتائیں کہ اب اس پوری ترمیم کے بعد جو زیادہ وہ کہہ رہے ہیں، جو ہمیں آوازیں بھی سننے میں آ رہی ہیں اپوزیشن کی طرف سے، کہ کیا جوڈیشری ایگزیکٹو کے خلاف کوئی فیصلہ دے سکتی ہے؟ اگر وہ دیں گے تو وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے، پوسٹ آؤٹ ہو جائیں گے، ایک طرح سے ان کو سزا مل سکتی ہے، تو پھر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز ہوئی کہ نہیں؟ دیکھیں یہ تو سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی اگر ہم بات کریں، افضل مروت صاحب کے سوال کا جواب میں نے دینا ہے، میں ضرور بالکل میں ایک ججمنٹ ان کو یاد کرواؤں. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے تو وہ کہاں کھڑی تھی جب پاناما بینچ کے فیصلے آ رہے تھے؟ اس وقت انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کہاں تھی؟ جب پاناما میں کچھ نہیں ملتا تو اقامہ پہ ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے، وزیر اعظم کو فارغ کرتے ہیں 2-3 جج بیٹھ کر اور وہ اس کو گھر بھیج دیتے ہیں. مینز آپ نے پوری پارلیمنٹ کو اور پوری جمہوریت کو فارغ کر دیا، آپ نے پورے 25 کروڑ عوام کے نمائندے کو فارغ کر دیا، اور پھر آپ کو پھر بھی آپ کے کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پڑتی، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی کو ٹکٹ کیوں دے رہا ہے، اس کا عہدہ بھی چھین لو اور یہ کوئی فیصلہ بھی نہیں کرے گا، پالیسی سازی میں بھی نہیں بیٹھے گا. وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تھی. وہ ثاقب نثار جو کہتا ہوتا تھا کہ ڈسکوالیفائی کر دو نواز شریف کو، ڈسکوالیفائی کر دو مریم نواز کو، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، کیا وہ آزاد عدلیہ تھی؟ نو، کبھی بھی نہیں. جو پھر عمر عطا بندیال نے کیا وہ بھی نہیں تھی. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو تو ہم نے بھگتا ہے انتقامی کارروائی میں. میرے خیال میں عدلیہ اب کہیں جا کے آزاد ہوگی. اس وقت جب ان کے آبزرویشن جو ہے وہ بریکنگ نیوز ہو کر نہیں چلیں گے، سیاست میں ان کا کام نہیں رہے گا. ایک بات میں بالکل کلیئر ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کے پینلسٹ میں کون میرے ساتھ اس پہ ایگری کرتا ہے کون نہیں کرتا، میں آپ کا بھی نہیں پتا، لیکن میں اپنے تئیں میں اتنا کلیئر ہوں کہ ملک کا سب سے سپریم ادارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، اور باقی ادارے جتنے بھی ہیں وہ اس کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، وہ اس کے تابع ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ادارے یہاں سے بنے ہیں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اگر لیکن ایگزیکٹو تو جوڈیشری سے الگ ہونا چاہیے، رائٹ؟ یہ مطلب اس پرنسپل کا میں آپ سے عرض کر رہی ہوں بیسیکلی، دیکھیں میں یہ نہیں تاکہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹلی فیصلے کر پائے without the fear of the executive acting against them. انڈیپینڈنٹ ہو گئی الگ تھی، ہو گئی ہے. اس سے پہلے وہ بھی یہی کہہ رہے آپ نے دیکھی تھی. جی یہی کہہ رہا ہوں. تو وہ کوئی اور انڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہیں. نہیں میں دلائل سے بات کروں گا، لیکن میں اختیار ولی صاحب کی ان باتوں کی تائید کرتا ہوں جو انہوں نے کہا. یہ پاناما کا، یہ نواز شریف صاحب کو جس انداز میں بھیجا، یہ کوئی عدالت تو نہیں تھی، یہ کوئی انصاف تو نہیں تھا. بھائی آپ کی تائید کر دی مروت صاحب نے، بڑی ایک اہم بات ہے. ماضی میں جن یہ ان ججز کے ان مکمل کر لیں، مکمل کر لیں. جی جی اختیار صاحب سوری مکمل کریں. مروت بھائی سے معذرت کے ساتھ میں ڈیجیٹل سورس پہ ہوں، اور ذرا میرے ساتھ گزارا ہی کیجئے، ذرا مجھے میرے بھائی آپ پہ تنقید نہیں کی، آپ کے موقف کی تائید کی. وہ تو آپ کی بڑی تائید کر گئے بھائی. نہیں میں مشکور ہوں آپ کا، آپ ہمیشہ اصولی موقف اپناتے ہیں. تو اب آپ ہی ہمیں ناظرین بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اس ویڈیو میں کیا سمجھا، کیا سیکھا، کیا یہ 87ویں ترمیم آگے چل پائے گی کہ نہیں چل پائے گی، کیا یہ نون لیگ پیپلز پارٹی، یہ پارٹیاں آگے کے لیے ان کا فیوچر ہے نہیں ہے؟ آپ ہمیں کمنٹس میں رائے ضرور دیجیے گا. تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے. چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.